یزید کی سید الشہداء کے سر مطہر سے جسارت۔ مرحوم ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سنہری تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید ملعون کا امام حسین علیہ السلام سے خطاب کا پہلا جملہ یہ تھا: اے حسین، میرے ہاتھ کی ضرب کو کیسا پایا؟ پھر درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ شخص جب تک زندہ تھا مجھ پر فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، حالانکہ اس کے باپ نے میرے باپ سے سلطنت اور خلافت کے لیے دشمنی کی اور جنگ کی، اور خدا نے میرے باپ کو اس کے باپ پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہ کہتا تھا کہ میری ماں یزید کی ماں سے بہت بہتر ہے، یہ درست اور سچ ہے، مجھے اپنی جان کی قسم، جناب فاطمہ زہرا میری ماں سے افضل تھی، اور یہ کہتا تھا کہ میرے جد یزید کے جد سے افضل ہیں۔ تو جو شخص بھی خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ رسول پاک کو تمام کائنات سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں، تو یہ درست نہیں۔ صاحب تبر مزاق لکھتے ہیں کہ تاریخ میں عین القضا سے منقول ہے، جب سید الشہداء کے سر کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے امام علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں سے رومال ہٹایا، اور پھر قرآن پڑھنے والے لبوں اور دانتوں پر چھڑی بھی مارتا تھا، اور یہ شعر بھی پڑھتا تھا: کاش آج میرے بدر میں مارے جانے والے بزرگ ہوتے، دیکھتے کہ میں نے کیسے آل محمد سے بدلہ لیا ہے۔ اس کی اولاد کے سر کاٹ کر ان کو قید کر کے سارے شہروں میں پھرایا، اور میں نے اپنے باطنی کفر کا اظہار کر دیا ہے۔ کچھ شامی لوگ یزید کے یہ کفریہ کلمات سن رہے تھے تو ان کے چہروں کا رنگ بدلا، اور انہوں نے کہا، تو خود کو اسلامی بادشاہ کہتا ہے اور کفر بکتا ہے۔ ان لوگوں پر یہ گراں گزرا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرتا ہے۔ جب یزید نے ان بعض مقامی لوگوں کے چہروں کے تغیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کہا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ یہ افتخار کرتے تھے کہ میرے جد باپ اور ماں یزید کے جد باپ اور ماں سے بہتر ہیں۔ میں خود بھی یزید سے بہتر اور افضل ہوں، کیونکہ رسول خدا نے مجھے خود اپنے زانوں پر بٹھایا اور میرے بارے میں فرمایا ہے، حسین میرے باغ کی خوشبو ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میری اولاد کے بارے میں پیغمبر نے دعا فرمائی، لہٰذا میں یزید سے افضل اور اولیٰ بخلافت ہوں۔ لیکن حسین کو شاید یہ بھول گیا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے مجھے مقام دیا کہ حکومت دی، لہٰذا میں حسین سے افضل ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس انعام مملکت کے قابل سمجھا۔ بس اس دلیل سے شامی سر تسلیم خم کر گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس آیت کی تعویل یہ نہ تھی۔ مرحوم سید طاؤس لہوف میں لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے حضرت امام علیہ السلام کے پاک دانتوں پر وہ چھڑی مارتا رہا، کہتا تھا کہ آج کے دن میں نے بدر کا بدلہ پورا کیا۔ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ دانتوں سے چھڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ چھڑی مار رہا تھا، جیسا کہ حضرت کی زیارت کا ایک جملہ ہے: سلام ہو ان دانتوں پر جو چھڑی سے کوٹے جاتے رہے، یعنی جن پر چھڑی ماری جاتی رہی۔ کامل السقیفہ میں ہے کہ ایک بدبخت شخص نے حضرت کے سر کو تشت میں رکھا اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور یزید کے سامنے رکھ دیا۔ تو یزید کے ہاتھ میں ایسی چھڑی تھی جس کے دونوں سروں پر سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے اس چھڑی سے طلائی تشت پر سے پردے کو ہٹایا اور امام کے بریدہ سر پر نظر پڑی تو اس کے سینے میں بغض و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس ملعون نے امام کے دانتوں پر طلائی چھڑی سے ضربیں مارنا شروع کر دی۔ ابو مخنف اپنے مقتل میں قرا دق کے لفظوں کی بجائے ان سے بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں کہ یزید اپنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو توڑ رہا تھا۔ اسی طرح صاحب ضبط الریاض لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام کا سر رکھا گیا تو اپنی چھڑی سے امام کے دانتوں پر ایسی ضربیں ماری کہ دانت
ٹوٹ گئے۔ سمرہ بن جندب صحابی رسول خدا دربار میں تھے، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اٹھے اور فریاد کر کے کہا، اے یزید، خدا تیرے ہاتھوں کو قطع کرے، جن لبوں پر تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے کئی مرتبہ رسول پاک کو دیکھا ہے ان لبوں اور دانتوں کو بوسے دیتے اور چاٹتے ہوئے۔ یزید نے حکم دیا کہ سمرہ بن جندب کو دربار سے نکال دیا جائے، کہا کہ تیری صحابیت کا احترام کرتا ہوں ورنہ تیری گردن ابھی کاٹ دیتا۔ سمرہ نے جواب دیا، اے ولد الزنا، میری صحابیت کا لحاظ رکھتے ہو تو کیا حسین فرزند پیغمبر نہیں؟ ان کی قرابت کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ علامہ قزوینی ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں کہ دندان توڑنے والی روایت ضعیف و نعیف ہے، اور مرحوم مفید نے الفاظ کرا، انقص اور دک سے کوئی بھی روایت نہیں کی۔ البتہ دانتوں پر چھڑی مارنے کا ذکر تو حضرت زینب کے خطبے میں بھی موجود ہے۔